السلام علیکم۔ برمودا ٹرائنگل کا شمار دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں ہوتا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ اس جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو لے کر کئی تھیوریز موجود ہیں اور کئی لوگوں کا اس جگہ کے بارے میں الگ الگ ماننا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں خلائی مخلوق یعنی ایلینز کا قبضہ ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹلانٹکس کا شہر بھی برمودا ٹرائنگل میں ہی ڈوبا تھا۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے کروائیں گے جو برمودا ٹرائنگل سے زندہ واپس آیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں موجود ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے پراسرار اور عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اسے شیطانی سمندری حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں کئی عجیب و غریب واقعے ہو چکے ہیں۔ آج سے تقریباً 102 سال پہلے USA کا ایک بہت ہی بڑا بحری جہاز برمودا ٹرائنگل کے اندر پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 1918 میں پیش آیا تھا۔ اس جہاز کے اندر 11,000 کلو کوئلہ اور تقریباً 300 پیسنجرز موجود تھے، اور جیسے ہی یہ جہاز برمودا ٹرائنگل میں داخل ہوا ویسے ہی یہ پوری طرح سے غائب ہو گیا۔ اس جہاز کے غائب ہونے کے بعد یہ جاننے کے لیے کئی سرچ آپریشنز چلائے گئے تھے کہ یہ جہاز کیوں غائب ہوا، لیکن ان سرچ آپریشنز کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا اور آج تک اس جہاز کا ملبہ بھی نہیں ملا۔ اب یہ جہاز آخر ڈوبا کیوں، اس کے پیچھے بھی کئی تھیوریز موجود ہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ USA کا یہ جہاز اوور لوڈڈ تھا اور اسی وجہ سے یہ جہاز ڈوبا تھا۔ اب اگر ہم اس تھیوری کو ٹھیک بھی مان لیتے ہیں تو پھر بھی سوال یہ آتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو اتنا مسٹیریس کیوں مانا جاتا ہے۔ یہ ہماری دوسری سٹوری میں کلیئر ہوگا۔ یہ واقعہ سن 1942 کا ہے، جب امریکہ کے 5 پائلٹ اپنے لڑاکے طیارے لے کر نارمل پریکٹس کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران فلائٹ 19 برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزری اور تب یہ فلائٹ 19 اچانک سے غائب ہو گئی۔ ریڈیو اسٹیشن سے بھی ان کا سگنل ٹوٹ چکا تھا۔ اسی دوران امریکن ایئر فورس نے انہیں ڈھونڈ کر لانے کے لیے ایک ریسکیو پلین بھیجا۔ 13 لوگ سوار ہو کر اس پلین میں گئے، لیکن وہ پلین بھی غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور ان 6 پلینز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے سرچ آپریشنز بھی چلائے گئے، لیکن کہیں بھی کوئی سراغ نہ ملا اور ان پلینز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ کئی بار سمندروں میں سے ملبہ بھی ملا، لیکن وہ ملبہ ان پلینز میں سے کسی بھی پلین کا نہیں تھا۔ ان سارے پلینز کا آج تک کسی کو نہیں ہوا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک ہے۔ اب ان پلینز کے غائب ہونے کے بعد ان کو لے کر بہت سی تھیوریز سامنے آئی، جس میں کئی نے اسے بھوتیا بتایا۔ کئی کا کہنا تھا کہ یہاں خلائی مخلوق یعنی ایلینز موجود ہیں، اور اسی طرح کی اور کئی تھیوریز دی گئی، لیکن ان سب تھیوریز کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک اٹالین ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ برمودا ٹرائنگل کے پاس سے گزرے تھے تو ان کے کیمپس نے کافی عجیب بیہیویئر کیا تھا، لیکن ایریا کو چھوڑنے کے بعد کیمپس بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ اب سٹوری میں ٹویسٹ تب آیا جب ونسنٹ گیڈس نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آرٹیکل لکھا اور ساتھ ہی ریسرچ پیپر پیش کیا۔ ونسنٹ گیڈس کی اس ریسرچ کے بعد ایک اور تھیوری سامنے آئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ایک الگ ہی دنیا ہے۔ ونسنٹ گیڈس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹرائنگل کے اندر خلائی مخلوق یعنی ایلینز کی دنیا، بھوت پریت، سی مونسٹر یا پھر کوئی اور مخلوق بستی ہے۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے زندہ بچ کے آ جائے تو وہی بتا سکتا ہے کہ آخر وہاں ہوتا کیا ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں اس بندے سے جو برمودا ٹرائنگل سے واپس آیا تھا۔ اس بندے کا نام ہے بروس گیرنن۔ بروس گیرنن ایک پائلٹ ہیں اور یہی ہمیں سچی سٹوری بتانے والے ہیں، کیونکہ یہ لوٹ کر آئے ہیں برمودا ٹرائنگل سے۔ بروس بتاتے ہیں کہ جب وہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے اڑ رہے تھے تو تب اچانک سے سامنے ایک بادل کا جھنڈ آ گیا، جس میں ایک سرکل بنا ہوا تھا۔ بادل اتنے اچانک سے سامنے آئے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ سیدھے ہی ان گھنے بادلوں میں گھس گئے۔ بروس بتاتے ہیں کہ وہاں روشنی بہت ہی زیادہ تیز تھی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پلین کو کس ڈائریکشن میں اڑانا چاہیے۔ بروس بتاتے ہیں کہ وہاں ہمیں صرف کالے بادلوں کا ایک ٹنل دکھائی دے رہا تھا اور ہم اس میں اڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بروس بتاتے ہیں کہ آگے ایسی لائنز بننا شروع ہو گئی جیسے کہ گھڑی کے کانٹے ہوں، اور وہ گول گول گھومتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے، اور یہ پورا انسیڈنٹ 3 منٹ تک چلتا رہا۔ لیکن پھر اچانک سے یہ بادلوں کا ٹنل ختم ہو گیا اور ہم اس بادلوں کی ٹنل سے باہر آ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان بادلوں کی ٹنل سے باہر آئے تو ہمیں نیلا آسمان نہیں بلکہ چاروں طرف فوگ یعنی دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسمان کہاں ہے اور سمندر کہاں۔ پلین میں لگے سارے کیمپس کافی تیزی سے گھوم رہے تھے۔ ان کا کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کے ریڈار سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور تھوڑی دیر تک وہ دنیا سے پوری طرح کٹ چکے تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ کچھ دیر بعد ان کا رابطہ ایک ریڈیو اسٹیشن سے ہو گیا۔ پائلٹ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں راستہ بتایا جائے کہ ہم نے کدھر جانا ہے،
لیکن ریڈیو اسٹیشن سے جواب آیا کہ وہاں موجود ریڈار ان کے پلین کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا۔ لیکن جب آسمان سے فوگ یعنی دھواں کم ہوا، ویسے ہی ریڈار پر پلین بھی دکھنے لگا۔ اب اس سب میں ایک بات ایسی تھی کہ جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا، وہ یہ کہ جس سپیڈ سے وہ باہر آئے، اس سپیڈ میں نارمل پلین سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلین 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر چلتا ہے تو انہوں نے 200 کلومیٹر کور کیا تھا۔ ایکچوئل میں انہوں نے 3 منٹ میں 150 کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کیا تھا، یعنی یہ کہ ان کی سپیڈ تقریباً 3000 کلومیٹر پر ہور تھی، اور ایسی سپیڈ کو اس پلین کے ذریعے سے اچیو کرنا امپاسبل تھا۔ یہ سپیڈ دنیا کے سب سے تیز اڑنے والے فائٹر پلین سے بھی زیادہ تھی۔ اب ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بالکل ٹھیک طرح سے لینڈ ہو گئے۔ اب ایک بات اور بھی تھی جس نے پائلٹس کو حیران کر رکھا تھا۔ جب پائلٹ نے پلین کا فیول ٹینک چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جتنا پیٹرول جلنا چاہیے تھا، پیٹرول اس سے آدھا ہی جلا ہے۔ اس فیکٹ نے سب کو حیران کر دیا تھا، اور اس کا جواب کسی بھی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کو لے کر ابھی بھی کئی ریسرچز چل رہی ہیں کہ آخر وہاں پر کیا ہوا ہوگا، اور بہت سے سائنٹسٹ کی الگ الگ تھیوریز بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ کئی سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ وہاں پر بجلی کھڑکنے کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہوگا، جس کی وجہ سے پلین کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو گئی ہوگی۔ اب یہ جو سائنٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر پر 2 پوائنٹس ہیں جن کو اے اور بی کا نام دیا گیا ہے۔ پوائنٹ اے وہ ہے جہاں سے آپ کو جانا چاہتے ہیں، اور بی پوائنٹ وہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر ان دونوں پوائنٹس کو ملا دیا جائے تو آپ سوچیں کہ پوائنٹ اے سے بی تک آپ کتنا جلدی پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایسا صرف اس سائنٹسٹ کا ماننا ہے۔ اب بلا لاکھ کتنے ہی لوگ اپنے اوپینینز دے دیں، لیکن ٹھوس ثبوت اور ٹھوس کنسیپٹ برمودا ٹرائنگل کو لے کر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کو ملتی رہے ہمارے چینل کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔